بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ لیکن آج کے دور میں ہم اگر کسی کو بیمار دیکھتے ہیں یا بری کنڈیشن میں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیچارہ بہت بری کنڈیشن میں ہے، بہت تکلیف ہے، بہت بیماری ہے، تو اکثر ہم جیسے لوگ ہی اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں توبہ توبہ، پتہ نہیں کتنے کے گناہ کیتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگیں، خدا سے ڈریں اور یہ چیز دیکھیں جو آپ کے نبی نے فرمائی ہے کہ جو بیماری کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے جس کی ہم امت ہیں۔ تو دوسرے کو یہ کہنا کہ بہت اچھا ہویا، بہت چنگا ہو رہا ہے، کتنی تکلیف کٹدا پیا، دنیا میں سے تماشا بنیا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے لوگوں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، غیبت کرنے والوں، چغلی خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ ترغیب اور ترتیب، حدیث نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ طور کی آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی ہم منتظر ہیں کہ اس شخص پر کوئی آفت آئے اور کسی طرح اس سے ہمارا پیچھا چھوٹے۔ غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہمارے معبودوں کی مخالفت اور ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، اس لیے یا تو معاذ اللہ ان پر ہمارے کسی معبود کی مار پڑے گی یا کوئی دل چلا ان کی یہ باتیں سن کر آپے سے باہر ہو جائے گا اور انہیں قتل کر دے گا۔ آیت نمبر 31، ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس کی تفسیر ہے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ آرزو پوری ہوتی ہے یا نہیں، دوسرے یہ کہ میں بھی منتظر ہوں کہ شامت میری آتی ہے یا تمہاری۔ آیت نمبر 32، کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ اس کی تفسیر ہے، ان دو فکروں میں مخالفین کے سارے پروپوگنڈے کی ہوا نکال کر انہیں بالکل بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قریش کے سردار اور مشائخ بڑے عقل مند بنے پھرتے ہیں، مگر کیا ان کی عقل یہی کہتی ہے کہ جو شخص شاعر نہیں ہے اسے شاعر کہو جسے ساری قوم ایک دانا آدمی کی حیثیت سے جانتی ہے، اسے مجنون کہو، اور جس شخص کا کہانت سے کوئی دور دراز کا تعلق بھی نہیں ہے اسے خواہ خواہ کا کاہن قرار دو۔ پھر اگر عقل کی بنا پر یہ لوگ حکم لگاتے تو کوئی ایک حکم لگاتے، بہت سے متضاد حکم تو ایک ساتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ ایک شخص آخر بیک وقت شاعر ہے تو کاہن نہیں ہو سکتا، کیونکہ شعر کی زبان اور اس کے موضوعات بحث الگ ہوتے ہیں اور کہانت کی زبان اور اس کے مضامین الگ۔ ایک ہی کلام کو بیک وقت شعر بھی کہنا اور کہانت بھی قرار دینا کسی ایسے آدمی کا کام نہیں ہو سکتا جو شعر اور کہانت کا فرق جانتا ہو۔
بس یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں یہ متضاد باتیں عقل سے نہیں بلکہ سراسر ضد اور ہٹ درمی سے کی جا رہی ہیں، اور قوم کے یہ بڑے بڑے سردار اناد کے جوش میں اندھے ہو کر محض بے سروپا الزامات لگا رہے ہیں۔ کوئی سنجیدہ انسان قابل اطمینان نہیں سمجھ سکتا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 2 سورہ الاعراف حاشیہ نمبر 104، سورہ یونس حاشیہ نمبر 3، سورہ بنی اسرائیل حواشی نمبر 53 to 54، جلد 3 سورہ شعراء حواشی نمبر 130، 131، 140، 142، 43 اور 44۔ آیت نمبر 33، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اس کی تفسیر ہے، دوسرے الفاظ میں اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قریش کے جو لوگ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ کلام کہتے ہیں، خود ان کا دل یہ جانتا ہے کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہو سکتا، اور دوسرے وہ لوگ بھی جو اہل زبان میں نہ صرف یہ کہ اسے سن کر صاف محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ انسانی کلام سے بہت اعلیٰ ورفا ہے، بلکہ ان میں سے جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہے وہ کبھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ واقعی آپ ہی کا کلام ہے۔ پس صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ قرآن کو آپ کی تصنیف قرار دینے والے دراصل ایمان نہیں لانا چاہتے، اس لیے وہ طرح طرح کے جھوٹے بہانے گھڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 2 سورہ یونس حاشیہ نمبر 21، جلد 3 سورہ الفرقان حاشیہ نمبر 12، سورہ القصص حاشیہ نمبر 64، سورہ العنکبوت حاشیہ نمبر 88 to 89، جلد 4 سورہ السجدہ حاشیہ نمبر 1 to 4، سورہ حامیم سجدہ حاشیہ نمبر 54، سورہ الاحقاف حاشیہ نمبر 8 to 10۔ آیت نمبر 34، اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سرے سے انسانی کلام ہی نہیں ہے، اور یہ بات انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ ایسا کلام تصنیف کر سکے۔ اگر تم اسے انسانی کلام کہتے ہو تو اس پائے کا کوئی کلام لا کر دکھاؤ جسے کسی انسان نے تصنیف کیا ہو۔ یہ چیلنج نہ صرف قریش کو بلکہ تمام دنیا کے منکرین کو سب سے پہلے اس آیت میں دیا گیا تھا، اس کے بعد 3 مرتبہ مکہ معظمہ میں اور پھر آخری بار مدینہ منورہ میں اسے دہرایا گیا۔ ملاحظہ ہو سورہ یونس آیت نمبر 38، سورہ ہود آیت نمبر 13، بنی اسرائیل آیت نمبر 88، سورہ البقرہ آیت نمبر 22۔ مگر کوئی اس کا جواب دینے کی نہ اس وقت ہمت کر سکا، نہ اس کے بعد آج تک کسی کی یہ جرت ہوئی کہ قرآن کے مقابلے میں کسی انسانی تصنیف کو لے آئے۔ بعض لوگ اس چیلنج کی حقیقی نوعیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن ہی کیا، کسی شخص کے سٹائل میں بھی دوسرا کوئی شخص نثر یا نظم لکھنے پر قادر نہیں ہوتا۔ ہومر، رومی، شیکسپیئر، گوئٹے، غالب، ٹیگور، اقبال سب ہی اس لحاظ سے بے مثل ہیں۔ ان کی نقل اتار کر انہی جیسا کلام بنا لانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ قرآن کے چیلنج کا یہ جواب دینے والے دراصل اس غلط فہمی میں ہیں کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ کا مطلب قرآن کے سٹائل میں اس جیسی کوئی کتاب لکھ دینا ہے، حالانکہ اس سے مراد سٹائل میں مماثلت نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس پائے اور اس شان اور اس مرتبے کی کوئی کتاب لے آؤ جو صرف عربی ہی میں نہیں، دنیا کی کسی زبان میں ان خصوصیات کے لحاظ سے قرآن کی مد مقابل قرار پا سکے، جن کی بنا پر قرآن ایک معجزہ ہے۔ مختصر چند بڑی بڑی خصوصیات حسب ذیل ہیں جن کی بنا پر قرآن پہلے بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجزہ ہے۔ نمبر 1، جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کے ادب کا وہ بلند ترین اور مکمل ترین نمونہ ہے۔ پوری کتاب میں ایک لفظ اور ایک جملہ بھی معیار سے گرا ہوا نہیں ہے۔
جس مضمون کو بھی ادا کیا گیا ہے موزوں ترین الفاظ اور مناسب ترین انداز بیان میں ادا کیا گیا ہے۔ ایک ہی مضمون بار بار بیان ہوا ہے اور ہر مرتبہ پیرایا بیان نیا ہے، جس سے تکرار کی بدنمائی کہیں پیدا نہیں ہوتی۔ اول سے لے کر آخر تک ساری کتاب میں الفاظ کی نشست ایسی ہے جیسے نگینے تراش تراش کر جڑے گئے ہوں۔ کلام اتنا مؤثر ہے کہ کوئی زباندہ آدمی اسے سن کر سر دھنے بغیر نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ منکر اور مخالف کی روح بھی وجد کرنے لگتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک، نیکسٹ یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔